جس کو پوری دنیا حضرت امام حسن بصری کے نام سے یاد کرتی ہے. کون ہے امام حسن بصری؟ فقیر امام حسن بصری جب میرے مصطفیٰ معراج سے پلٹ کے آئے تھے، مصطفیٰ نے جو جبہ اپنے داماد حضرت مولا کائنات حسنین کے بابا شوہر زہرا کو دیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیا تھا، وہی جبہ حضرت علی نے حضرت امام حسن بصری کو دیا تھا. اتنا شان والا ہے میرا حسن. کون ہے حسن؟ یہ وہی حسن ہے جو مولا کائنات کے خلیفہ ہے، جو مولا کائنات کے مرید ہے، جو مولا کائنات کے شاگرد ہے. اتنا عظمت و شان والا ہے حسن. اب حضرت امام حسن بصری کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، رابعہ میرے شہر میں رہتی ہے، جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے، اس کے شوہر بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرتی رہتی ہے، اپنے مولا کو منانے میں لگی رہتی ہے. حضرت امام حسن بصری کے لیے بصرہ کے بڑے بڑے امیروں کی بیٹیوں کے رشتے، بصرہ کے بڑے بڑے امیر اعظم، روپے والے، پیسے والے، دولت و ثروت و سرمایہ والوں نے اپنی حسین و جمیل خوبصورت مہجبی و مہبارہ بیٹیوں کے رشتے حسن کے لیے بھیجے تھے، لیکن حسن نے کسی کو جواب نہیں دیا تھا، حسن نے کسی کے رشتے کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، حسن نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا تھا. بلکہ حسن کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، حسن کیوں نہ رابعہ کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کی طرف جایا جائے، کیوں نہ رابعہ کی ٹوٹی ہوئی گٹیا کی طرف جایا جائے، کیوں نہ رابعہ کی ٹوٹے ہوئے مکان کی طرف جایا جائے اور اس سے کہا جائے رابعہ اگر تیری اجازت ہو تو میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تیری اجازت ہو تو میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسن بصری کے دل میں یہ بات انگڑائی لیتی ہے. حسن اپنے مکان سے نکلتے ہیں، حضرت رابعہ کی ٹوٹی ہوئی گٹیا، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کی طرف جاتے ہیں اور جا کر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے جس نے دروازے کو ہلایا ہے، کون ہے جس نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، کون ہے جس نے دروازے پہ جنبش دیا ہے، کون ہے جس نے دروازے پہ آنے کی زحمت کی ہے. حسن بصری کہتے ہیں رابعہ کوئی اور نہیں، حسن تمہارے دروازے پہ آیا ہوا ہے. رابعہ نے جب اتنا سنا تو کہنے لگی پردے کی آڑ سے حسن بتاؤ تو صحیح کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا اصول کیا ہے، تمہارے آنے کا ضابطہ کیا ہے، تمہارے آنے کی غرض و غایت کیا ہے، حسن تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو. حسن بصری نے کہا تھا رابعہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو. جب اتنا کہا تھا حسن بصری نے تو رابعہ نے کہا تھا حسن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. حسن نے کہا تھا رابعہ میرے لیے تو بصرہ کے بڑے بڑے پیسے والے دولت والوں کی بیٹیوں کے اور جن کی خوبصورتی کی مثال بصرہ کے اندر بڑی بڑی جگہوں پہ دی جاتی ہے، ان خوبصورت حسین و جمیل مہجبی و مہبارہ لڑکیوں کے رشتے میرے لیے آئے ہیں. میں نے کسی کے رشتے کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو. رابعہ نے منع کر دیا، دوسری مرتبہ کہا تھا حسن نے منع کر دیا، تیسری مرتبہ کہا حسن نے منع کر دیا. اب زیادہ اصرار کرتے ہیں حسن تو رابعہ کہتی ہے حسن سن لو اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے 4 سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے. جب اتنا سنا تھا حضرت امام حسن بصری نے تو سوچنے لگے ارے یہ ایک لڑکی ہی تو ہے، یہ ایک عورت ہی تو ہے، اور عورت تو ناقص العلم ہوتی ہے، عورت تو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ مجھ سے کون سے سوال کرے گی. ارے اس کا کوئی بھی سوال ہوگا میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آؤں گا، اس کا کیسا بھی سوال ہوگا میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آؤں گا. حضرت امام حسن بصری نے جب اتنا کہا تھا تو رابعہ کہنے لگی میرے 3-4 سوالوں کے جواب دے دو. حسن نے جب اتنا سنا تو رابعہ نے کہا تھا یہ بتاؤ میرا پہلا سوال یہ ہے رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اس کا جواب دو. حسن نے جواب نہیں دیا. رابعہ نے کہا تھا اے حسن ذرا یہ بتاؤ جب میدان محشر میں نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کا جواب دو. اے حسن میرے تیسرے سوال کا جواب یہ دو جب میزان پہ نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میرا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا کہ ہلکا ہوگا، اس کا جواب دو. اے حسن میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب پلسرات سے لوگ گزریں گے تو ان میں 2 کیفیت ہوگی، ایک وہ ہوں گے جو کٹ کے زمین پہ گر جائیں گے اور ایک وہ ہوں گے جو پلسرات سے پار ہو جائیں گے. حسن میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو میں تم سے شادی کر لوں گی. لیکن حسن نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا. اس سے پہلے تو حسن متحرک تھے، اب سکونت اختیار کر لیا ہے، ساکن ہو گئے ہیں. حسن سوچ رہے ہوں گے عالم
सकता है। जब लूत की बीवी जहन्नम में जा सकती है तो हसन की औकात क्या है जो अब इसको बता दे कि ये जहन्नमी है कि दोज़खी है, ये जन्नती है कि दोज़खी है। हसन को अपने बारे में पता नहीं है तो इसके सवाल का जवाब कैसे दे। हसन को भी अपने बारे में पता नहीं है कि मैं पुल सिरात से गुजर जाऊंगा कि कट के नीचे गिर जाऊंगा, मुझे अपना पता नहीं है तो तेरे सवाल का जवाब कैसे दूं। इजमाली तौर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। यहाँ पर बातें बहुत थी लेकिन मैंने तमाम बातों को समेट के एक ही बात कहना चाहता हूं। हसन ने सुकूनत इख्तियार कर ली, साकिन हो गए थे हसन। और राबिया ने कहा था, ऐ हसन अगर तुम मेरे चारों सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे लिए ये 4 मंजिलें हैं, मेरे लिए 4 कैंपस है, मेरे लिए ये 4 डिग्रियां हैं, मेरे लिए ये 4 पैटर्न है। मैं अपने अल्लाह को मनाना चाहती हूँ, अपने अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ। अरे आज जो तुम दुनिया के चक्कर में लगे हुए हो, अरे ये दुनिया फानी है, तुम्हें कुछ नहीं देने वाली है। अरे उनसे तो पूछ लो जो रातों रात अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन उन्हें अभी पूरा भरोसा नहीं है कि हम जन्नती हैं। और तुम जन्नती होने का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हो, तुम जन्नती होने का दावा करते हो। तुम्हें मस्जिद के मिनारे से मौलवी 5 मरतबे अजान देकर के बुलाता है अपने रब की तरफ चले आओ, और मेरा रब इरशाद फरमाता है फतिहू इलल्लाह, अपने रब की तरफ पलटो। जब तुम दुनिया के चक्कर में पल लगे हुए हो, इसी दुनिया के ताल्लुक से मेरा रब इरशाद फरमाता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, लोगों दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, दुनिया में तुम्हारे नसीब का कुछ नहीं है सिवाय कफन के। और इसी दुनिया के ताल्लुक से मेरा रज़ा बरानी से पुकारता है दुनिया को तू क्या जाने, ये किसकी काट है हर नाफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है।